السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، پاکستانی جو عام آدمی ہے، اس سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حال ہی میں جو اسٹریٹجی ہمارے سیکورٹی اداروں نے، ہماری حکومت نے چینج کی ہے کہ افغان طالبان کو ان کے گھر کے اندر جا کے جواب دیا ہے، اس نے خاصا اثر دکھایا اور دہشت گردی کے بڑے واقعات جو ہے وہ تھمے۔ مگر گزشتہ روز جو واقعہ ہوا، جس میں بنوں میں ایک پولیس چوکی پر مبینہ طور پر خودکش حملے میں 12 سے زائد ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور پوری جو چوکی ہے وہ منہدم ہو گئی، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی آج کے پروگرام میں۔ اگر آپ یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، دہشت گردی کیوں ہوتی ہے، کون سے ممالک ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو کیوں ہدف بنایا گیا ہے دہشت گردوں نے، یہ سوالات کے جوابات ہم اس پروگرام میں، اس پلیٹ فارم پر دیتے رہتے ہیں۔ مگر یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، اس کے اسباب کیا تھے، اور اس میں دہشت گردوں نے کس طرح سے معاملہ یہ پایا تکمیل کو پہنچایا، اس پر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ بارود سے بری گاڑی، جو اس کو آپ لوڈر کہتے ہیں، جو رکشہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ یہ علاقہ تھا فتح خیل، بنوں کا علاقہ چوکی، اور اس کی جو تفصیلات اب جو بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آ رہی ہیں، سورسز کے ذریعے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس پر پہلے سے بھی اٹیک ہو چکے ہیں۔ یعنی جو بنوں کا علاقہ ہے، اس میں جو ہے یہ دہشت گرد، تین جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ جو مجاہدین کے حوالے سے رکھا گیا۔ یہ تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں اور یہ تینوں نے جو ہے وہ مل کر اس کا جو ہے وہ اٹیک کیا ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ جو ہے وہ اس میں نمایاں ہے۔ حافظ گل بہادر ایک ایسے دہشت گرد ہیں جو کہ افغانستان میں متحرک ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے جو ہے وہ بارہا یہ کہتا چلا آ رہا ہے کہ جناب اس گروپ کو، اتحاد المجاہدین جو بنا ہے گروپ، ان تینوں کو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ اس حوالے سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، بلکہ نظریاتی طور پر، معاشی طور پر دہشت گرد گروپوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ 1200 سے 1500 کلو مواد جو ہے، بارودی مواد، یہ رکھا گیا، اور اس سے جو تھانے کی عمارت کو ہٹ کیا گیا، اور یہ دہشت گردوں کا ایک پرانا طریقہ ہے جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے بارود سے بھری گاڑی ٹکراتی ہے، اس کے بعد مسلح جو افراد ہیں وہ اندر گھستے ہیں، اور جو زخمی ہیں، جو زندہ بچ جانے والے ہیں، ان کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہی کام کیا گیا، اور اس کے بعد جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ جب آئی تو دہشت گرد جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان نے اس حوالے سے جو ہے افغان ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ہے۔ ایک پاکستان نے ایک جو احتجاجی مراسلہ ہے وہ ان کے حوالے کیا ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کر پلان کرتی ہیں اور یہاں پر اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے، اس کے خلاف افغان طالبان کوئی کارروائی کرے۔ ایسا بھی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ پاکستان اس حوالے سے آئندہ چند روز میں کوئی بڑی کارروائی ایک بار پھر افغانستان کے اندر کرے، اور حافظ گل بہادر اور اس کے جو کرندے ہیں ان کو کوئی پیغام دیا جائے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو کارروائیاں ہیں وہ ایک سیکیورٹی نیٹ ورک جو پاکستان کا افغانستان کے اندر موجود ہے، ہمارے جو انٹیلیجنس اداروں کا، اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن جو BBC کی رپورٹ ہے اس میں بھی ایک ہمارے لیے ایک بڑی ایک فکر انگیز باتیں ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فتح خیل کی جو چوکی ہے جو منہدم ہو گئی، جس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، اس میں جو بہت سارے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ نہیں تھے۔ جو سیکورٹی جو ہمارے کے لوگ ہیں، ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں خیبر پختونخوا کے جو وہاں پر موجود تھے، ان کو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، آج ہوگی یا کل ہوگی۔ وہاں پر پہلے سے اٹیک ہوتے رہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، اکا دکا جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوتی رہیں۔ دوسرا، اغوا برائے تاوان کے واقعات اس علاقے میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ علاقہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا ایک بڑا ایک وہاں پر جو ہے وہ نیٹ ورک موجود ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے، جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو پولیس کے وہ لوگ جو اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے غیر ملکی چینل سے یہ بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اس بات کا ہمیں پہلے سے شک تھا یا اس کا امکان تھا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہو گیا۔
یہ جو وسائل کی کمی کا معاملہ ہے، یہ یقیناً خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ کنسرن شو کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو دہشت گردی کی کامیابی سمجھا جاتا ہے، یہ بات اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً جیسے میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں بتایا کہ ہماری جو سیکورٹی کے لوگ ہیں، ہماری جو پاک فضائیہ ہیں، ہماری جو مسلح افواج ہے، انہوں نے طالبان کو افغان طالبان کے اندر، یعنی ان کے افغانستان کے اندر نشانہ بنا کے جو دہشت گرد کے نیٹ ورکس ہیں، بہت حد تک اس کو کنٹرول کیا ہے، مگر اب بھی معاملات موجود ہیں۔ بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، اور وہاں پر یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ افغان طالبان جو جن گروپس کو ٹریننگ کر رہے ہیں ان میں BLA یعنی کہ بلوچستان کے جو سیکولر خود کو کہلاتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور جو TTP کے لوگ ہیں یا اس سے وابستہ جو گروہ ہیں جو نفاذ اسلام کی مبینہ طور پر انورٹڈ کاماز میں جو بات کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور کیوں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا ایک پرانا اصول ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے۔ جو بھارت ہے وہ اس حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی ایک طرف جو سیکولر بنیادوں پر جو بقول وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جو مذہب کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں شدت پسند گروہ ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ اس حوالے سے جو ہمیں اپنے ایک تو سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اتفاق و اتحاد کو فروغ دینا چاہیے، اور یہ جو چیلنج ہے اس سے نبٹنے میں یقینی طور پر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مزید ٹائم لگے گا، مگر جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، ہماری جو وفاقی حکومتیں ہیں، یہ ان کو جو ہے وہ اپنا مزید کردار ادا کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو پولیس اہلکار یا وہاں کے جو لوگ ہیں جب وہ وسائل کی کمی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک بڑا سانحہ ہے۔ ہمارے شہداء جو 12 لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کئی 12 جو خواتین بیوہ ہوئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کے لیے مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ ایک شخص کا جانا، ایک گھر کے سربراہ کا جانا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بخوبی کا ایک بڑی قربانی انہوں نے دی ہے۔ ایک تو شہداء کی جو فیملی ہے، ان کے لواحقین ہیں، ان کے سروں پہ ریاست کو، صوبائی حکومت کو، وفاق کو ہاتھ رکھنا ہوگا اور ان کے لیے زندگی آسان بنانی ہوگی۔ دوسرا جو ابھی جو خلاص موجود ہے، جو اس وقت چیلنجز موجود ہیں، جو اس وقت جو ہے سہولیات کا فقدان ہے، اس پر قابو پانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئے میلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔